مصطفیٰ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جناتوں کے تعلق سے آپ حضرات نے کچھ گفتگو کل سماعت فرمائی۔ جناتوں میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ان میں گنہگار اور بدکار بھی ہوتے ہیں۔ سورہ جن کے اندر خود انہوں نے اپنا تعارف جو کروایا وہ اس طرح ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم لوگوں میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ برے اور بدکار بھی ہیں۔ ہم بہت سے مختلف راستوں پر چلنے والے ہیں، یعنی جناتوں میں نیک اور برے یہ بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان اور کافر بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ خود سورہ جن کے اندر جنہوں نے جو اپنا تعارف کروایا کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ اور ہم میں سے کچھ تو مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ نافرمان ہیں، تو جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا انہوں نے اپنے لیے نجات کی راہ تلاش کر لی، اور جو نافرمان ہوئے تو یقیناً جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ یہ خود وہ جن جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جنہوں نے حضور سے قرآن پاک کی آیتیں سنی، سورہ جن کے اندر 29ویں پارے میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ جنوں کے اندر یہ نیک بھی ہوتے ہیں اور شریر بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک جن ہوتے ہیں وہ مسلمان جن، صالح جن ہوتے ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، ان میں خاص طور سے ابلیس کی ذریت، ابلیس کی اولاد، چونکہ ابلیس انشاءاللہ اس کا بھی میں پورا تعارف کراؤں گا، کیونکہ اسی کا ذکر کرنے کے لیے میں نے جنوں کی تاریخ شروع کی ہے۔ تو ابلیس کا بھی تعارف انشاءاللہ ہوگا، لیکن ابھی کچھ احادیث مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابلیس کی جتنی بھی اولاد ہے وہ سب جن ہیں اور انہیں شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کے دشمن ہیں۔ یہ ابلیس کی جتنی بھی اولاد ہے یہ فوج مسلمانوں کی دشمن ہے، انسان کی دشمن ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے انہیں ہلاک و برباد کرنا چاہتی۔ اب ان کی تعداد کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین پیدا ہوتا ہے، ہمزاد پیدا ہوتا ہے، اور وہ جن ہوتا ہے۔
ہر انسان کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہی ہوا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ پیدا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا ہمزاد بھی ہے، میرا قرین بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے وہ مسلمان ہو گئے، اس نے میرے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ حضور کو بہکا نہیں سکا، بلکہ اللہ کے رسول کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ شیطان بھی دامن اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضور کا ہمزاد جو تھا حضور کی صحبت میں وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب حضور کے ساتھ ہمزاد ہے، شیطان ہے، جن ہے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ضرور ہے۔ اب یہ جن کا نام سن کے ہم ڈرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان سے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ دشمن ہیں انسان کے، جو کافر جن ہیں، جو ابلیس کی اولاد ہے۔ میں مومنین جنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نیک جنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو ابلیس کی اولاد ہے وہ ہماری دشمن ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ احادیث ہماری رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان لہذہ البیوت اوامر فاذا رأیتم شیئا منہا فحرجوا علیہا ثلاثا فإن ذہب وإلا فاقتلوہ فإنہ کافر۔ بے شک ان گھروں میں آتے جاتے رہنے والے جنات ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی جنات آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، یا تو اندیکھے ہوں گے جو آپ کو نظر ہی نہیں آتے، لیکن کسی طریقے سے آپ کو احساس دلوا دیں اپنے وجود کا، یا تو دروازے پچھاڑ کر کے یا برتن گرا کر کے کسی طریقے سے آپ کو اگر وہ احساس دلائے، یا پھر سانپ کی شکل میں گھر میں آ جائے، یا کسی اور شکل میں آپ کے گھر میں آ جائے، تو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا تم ایسی کسی چیز کو دیکھو تو اسے 3 دفعہ نکل جانے کو کہو۔ سانپ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے کہ جو آپ کے گھر میں ویسے نہیں آتی ہے، ہو سکتا ہے وہ جن ہو، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے 3 بار یہ کہو، نکل جا۔ اگر تو جن ہے تو نکل جا۔ اگر وہ نکل جائے تو معاملہ ختم، اور اگر نہ جائے تو اسے قتل کر دو، کیونکہ وہ کافر ہے۔ یعنی اگر وہ مومن جن ہوگا اور اس شکل میں آیا ہوگا، سانپ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، آپ 3 بار کہیں گے، 3 بار مکمل ہونے سے پہلے وہ وہاں سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر وہ نہیں نکلتا تو پھر یا تو وہ جانور ہی ہے یا پھر کافر جن ہے جو نہیں جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ یہ قبرستان کب بنیں گے؟ ہمارے گھر
جب گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، جن اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جنات وہاں سے بھاگتے ہیں، جو کافر جنات ہے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اپنے گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر نہیں، وہ قبرستان ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر کتنے قبرستان ہوں گے، ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے قبرستان ہوں گے، یہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ پہلے کے مسلمان تھے کہ فجر کی نماز کے بعد جب محلے سے نکلیں تو گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ آج تو بالکل سناٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ماحول ہمیں بنانا ہے۔ تو شیطان اور جن اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 دن تک داخل نہیں ہوتے۔ جنات اس گھر میں 3 دن تک داخل نہیں ہو پاتے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور اسی طرح اپنے کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو جن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگوں کے لیے یہاں رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں، اور نہ ہی تم لوگوں کے لیے یہاں رات کا کھانا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جن ہمارے ساتھ اب ہمارے گھروں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم رات میں اپنے گھر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تب یہ زمین پر آبادی میں پھیلتے ہیں۔ دن بھر تو یہ دور رہتے ہیں، لیکن جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، تب یہ ہماری آبادی میں پھیلتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی گھر میں ان کو گزارا مل جائے، کھانا مل جائے اور رات بسر کرنے کے لیے مکان مل جائے۔ تو وہ انسان کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن جب انسان اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اگر ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں تو پھر وہ گھر میں داخل ہی نہیں ہو پائے گا، وہ جن ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر داخل ہو بھی گیا اور ہم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو گھر تو مل جائے گا لیکن کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ نہ اسے گھر میں داخلہ مل سکے نہ کھانا مل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو جن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں رات گزارنے کی جگہ پا لی، اور اگر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو جن اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگوں نے رات گزارنے کی جگہ بھی پا لی اور رات کا کھانا بھی پا لیا، یعنی وہ ہمارے ساتھ ہمارا کھانا کھا، کیونکہ وہ کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے۔
تو اگر ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو پھر یہ جن ہمارے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم زیادہ کھانا کھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارا جلدی پیٹ نہیں بھرتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں کھا رہے ہوتے، ہمارے ساتھ جن بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے محنت ہم کریں اور فائدہ جنوں کو پہنچائیں۔ تو محنت ہماری خواتین کرتی ہیں اور فائدہ جنوں کو پہنچاتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کھانے سے پہلے اس کا جو ہے لازمی طور پر بسم اللہ کا ورد کر لیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، اگر تم سے ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص نہ بنو اور نہ ہی بازار سے سب سے آخری نکلنے والے بنو۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اگر تم سے ہو سکے بازار میں تمہیں جانا ہے تو سب سے پہلے مت جاؤ، اور اگر واپسی ہے تو سب سے آخر میں مت آؤ۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهَا مَعْرِكَةُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَنْسِبُ رَأَيْتَهُ، کیونکہ بازار جنوں کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں جن اپنا جھنڈا لگائے رہتے ہیں۔ تو یہ جن بازاروں میں رہتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے آنے والے شخص کو اپنا شکار بنائیں یا سب سے آخر میں جانے والے شخص کو اپنا شکار بنائیں، یہ ان کی کوشش رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی جائیں تو پہلے نہ جائیں یا سب سے آخر میں نہ نکلیں، ہے نا، بالکل جلدی سے اپنا وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اس لیے بازار میں کم سے کم وقت نکال۔ جن کا کاروبار ہے ان کو تو رہنا پڑے گا، ہے نا، وہ پھر یہ نہ سوچیں کہ ہم کاروبار کیسے کریں گے۔ تو کاروبار کرنے والے تو رکیں گے، ان کا ذریعہ معاش ہے، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ زیادہ وقت بازاروں میں نہ دیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو سوائے بکریوں کے باڑے کے اور اونٹوں کے باڑے کے، پہلے کے زمانے میں بکریوں کا باڑا ہوتا تھا، گھروں کے قریب بکریاں پالتے تھے لوگ، اور اونٹوں کا بھی باڑا ہوتا تھا جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، آپشن کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، صرف یہ دو جگہیں ہیں، تو ان میں سے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصلوا فی مبارک الابل فانہا من الشیاطین، اونٹوں کے ٹھکانے میں نماز مت پڑھو کیونکہ یہ جنوں کی اماج گاہیں ہوتی ہیں، یہاں جن زیادہ رہتے ہیں۔ تو اونٹوں کو جس جگہ پر رکھا جاتا ہے وہاں بھی جن رہتے ہیں، اپنی آماج گاہ وہاں بناتے ہیں، اپنی سکونت وہاں بناتے ہیں۔ تو یہ جن جو ہے اس طریقے سے ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اور بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ روایتیں میں پیش کرتا رہوں گا تاکہ ہم جو ہے ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ہم تو جنوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارے حضور کی نگاہ نبوت انہیں دیکھتی تھی اور حضور نے دیکھا ہوا سب بیان کیا ہے، تو اس لیے ہمیں حضور کی حدیثوں سے اپنے لیے حفاظت کا ذریعہ بنانا چاہیے، کیونکہ ان سے لڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے
علم، یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ تو انشاءاللہ ہم علم حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔